بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 52 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ایک اہم اسلامی ملک جمہوریہ ترکمانستان کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ اس سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کن کن ابحاث پر گفتگو کی۔ پچھلا سبق ہمارا جمہوریہ ترکمانستان کے حصہ اول پر تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بحث کی۔ تیسرا پوائنٹ جس پر ہم نے بات کی وہ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی سے متعلق جاننے کی کوشش کی، اور پچھلے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی۔ آج کے سبق کی اہم آبھاس جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا جمہوریہ ترکمانستان کے حصہ دوم پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ ہوگی، اور تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 3 پوائنٹ ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی جمہوریہ ترکمانستان کے اندر پائے جانے والے مذاہب کی جانب، اور جانتے ہیں کہ یہاں کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ترکمانستان ایک بنیادی طور پر مسلم ملک ہے جہاں اسلام سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مذہب ہے۔ ترکمان عوام کی اکثریت سنی اسلام کی پیروی کرتی ہے جو حنفی مکتبہ فکر سے متاثر ہے۔ اسلام کی آبادی ثقافتی، سماجی اور مذہبی شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاریخی طور پر اسلام اس خطے میں 8ویں صدی کے دوران پہنچا اور آہستہ آہستہ ترکمان کے لوگوں میں پھیل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسلامی روایات اور رسومات ترکمان معاشرے میں سرایت کر گئی، جس نے روز مرہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کیا، جن میں رسوم، روایات، شادی اور کھانے کے طریقے شامل ہیں۔ ترکمانستان بھر کی کمیونٹیز میں مساجد کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ وہ عبادت گاہوں اور سماجی اجتماع کی جگہوں کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جمعے کا اجتماع جو مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، لوگ با نماز جماعت کے لیے مساجد میں جمع ہوتے ہیں، خطبات سنتے ہیں اور روحانی عکاسی اور اجتماعی تعامل میں مشغول ہوتے ہیں۔ جبکہ ترکمانستان میں سنی اسلام کی غالب شکل ہے، وہاں شیعہ کمیونٹی کی چھوٹی برادریاں بھی ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پر آذربائیجانی اور ایرانی نسلی گروہوں سے ہے۔ ان کمیونٹیز کی اپنی عبادت گاہیں اور مذہبی رسومات ہیں جو ان کی مخصوص مذہبی روایات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اسلام کے علاوہ ترکمانستان دیگر مذہبی اقلیتوں کا گھر بھی ہے۔ عیسائیت پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، جن میں بنیادی طور پر روسی اور آرمینیائی کمیونٹیز شامل ہیں۔ روسی آرتھوڈکس اور آرمینیائی اپوسٹولک گرجا گھروں کو بعض علاقوں میں پایا جا سکتا ہے جو ان کمیونٹیز کی مذہبی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مزید برآں ترکمانستان میں متعدد دیگر عقائد کے پیروکار ہیں، جن میں یہودیت، بدھ مت اور بہائی عقیدہ شامل ہے۔ تاہم یہ مذہبی کمیونٹیز سائز میں نسبتاً چھوٹی ہیں اور ملک کے مذہبی منظرنامے پر ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ترکمانستان میں ایک سیکولر حکومت ہے اور مذہب پر عمل کو قانون کے ذریعے تحفظ حاصل ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں مذہبی آزادی پر پابندیوں اور حکومت کی طرف سے مذہبی سرگرمیوں پر پابندیوں کے حوالے سے خدشات سامنے آئے ہیں۔ بعض مذہبی یا سیاسی موضوعات پر سماجی بحثیں محدود ہو سکتی ہیں، اور کچھ مذہبی کمیونٹیز کو کھلے عام اپنے عقیدے پر عمل کرنے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ترکمانستان بنیادی طور پر ایک مسلم ملک ہے جس میں سنی اسلام غالب مذہب ہے۔ اسلام نے ترکمان کے لوگوں کی ثقافت، روایات اور اقدار پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ مذہبی تہوار اور عبادات روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ترکمانستان میں اسلام کے علاوہ عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی بھی چھوٹی برادریاں ہیں۔ اگرچہ مذہبی آزادی کو قانون کے ذریعے تحفظ حاصل ہے، بعض مواقع پر مذہبی سرگرمیوں پر چیلنجز اور پابندیاں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کا ہمارا سبق یہ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے جمہوریہ ترکمانستان کے مذاہب پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جمہوریہ ترکمانستان کی مختصر تاریخ۔ تو آئیے اس تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ترکمانستان پہلے ترکمانیہ کہلاتا تھا۔ یہ علاقہ 6 صدی قبل مسیح میں ایرانی بادشاہت کا حصہ تھا۔
331 قبل مسیح میں اسے سکندر اعظم نے فتح کیا۔ 8ویں صدی عیسوی میں ترکمانستان کے علاقے پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی عرصے میں ترک لوگوں نے اس علاقے کی طرف ہجرت شروع کی۔ عربوں کی آمد نے یہاں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ زمانے قدیم میں اس کے نخلستان، تزخان اور مروف زراعت کے اہم مراکز تھے۔ ترکمانوں کے پیش رو اوغوز نے اس علاقے پر 10ویں صدی عیسوی میں قبضہ کیا اور یہاں آباد ہوئے، لیکن 15ویں صدی عیسوی تک ترکمان سب سے بڑا نسلی گروپ بن گئے۔ 11ویں صدی عیسوی میں سلجوقی برسر اقتدار آئے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان نے اس کو فتح کیا اور 14ویں صدی میں یہ تیمور لنگ کے قبضے میں آ گیا۔ 15ویں صدی کے آخر میں تیموری خاندان کے خاتمے پر ازبک اور 19ویں صدی کے اوائل میں خان خیوا اس پر قابض ہو گیا۔ 1717 میں روسی پرنس الیگزینڈر بیکووچ چرکاسکی کی قیادت میں یہاں ایک مہم بھیجی گئی جو ناکام ہوئی، لیکن 1869 میں روسی فوجیں بحیرہ کیسپین کے مشرقی ساحل پر اتری۔ انہوں نے کراسنوڈسک بندرگاہ کی بنیاد رکھی۔ 1874 میں ٹرانس کیسپین کا فوجی ضلع قائم ہوا۔ 1881 میں ترکمانوں کا مضبوط گڑھ گیوک ٹیپ فتح ہو گیا، جس میں 1.5 لاکھ ترکمان ہلاک ہوئے۔ چنانچہ یہ علاقہ روسی سلطنت کا حصہ بنا۔ اس سال روسیوں نے اشکاباد کا شہر ملٹری چھاونی کے طور پر آباد کیا۔ اس وقت اس کا نام پولٹورکس تھا۔ 1899 میں ٹرانس کیسپین ضلع کو ترکمانستان صوبے کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1916 میں ترکمانوں نے روسی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں یہاں متعدد روسی آبادکار اور افسر قتل کر دیے گئے۔ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد ترکمان نے ماسکو سے باقاعدہ آزادی حاصل کر لی۔ انہوں نے 1918 تک بلشویک فوجوں کی مزاحمت کی، جب اسے ترکستان خود مختار سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کے نام سے متحد کیا گیا۔ ترکمان قوم پرستوں نے برطانوی افواج کی مدد سے بلشویکی فوجوں کو نکال باہر کیا اور ایک آزاد ریاست قائم کر لی، لیکن جلد ہی بلشویکی دوبارہ غالب آ گئے۔ انقلابیوں اور قوم پرستوں کی شکست کے بعد اپریل 1999 میں برطانوی فوجیں یہاں سے چلی گئیں اور جولائی میں روس کی سرخ فوج نے اشکاباد پر قبضہ کر لیا۔ فروری 1920 میں سرخ فوج کراسنوڈسک پر بھی قابض ہو گئی، چنانچہ بلشوک حکمرانی قائم ہوئی۔ 27 اکتوبر 1924 کو ترکمان سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اسے وفاقی جمہوریہ کی حیثیت دی گئی۔ مئی 1925 میں یہ سوویت یونین کی آئینی جمہوریہ بن گیا۔ 1948 میں اشکاباد شہر زلزلے سے بری طرح متاثر ہوا۔ 1980 کی دہائی میں یہاں قوم پرستی کی تحریک نے جنم لیا۔ 1985 میں سفر مراد نیازوف کو جمہوریہ کی کونسل آف منسٹرز کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ دسمبر 1986 میں انہیں کمیونسٹ پارٹی آف ترکمانستان کی سینٹرل کمیٹی کا فرسٹ سیکرٹری منتخب کیا گیا، جو ملک کا اعلیٰ ترین عہدہ تھا۔ جنوری 1990 کو نیازروف جمہوریہ کی سپریم سوویت قانون ساز کونسل کے چیئرمین بن گئے۔ اگست 1990 میں اس کونسل نے اتفاق رائے سے ملک کو خود مختار حیثیت دینے کا اعلان کیا۔ اکتوبر میں آزادی کے لیے ریفرینڈم منعقد کرایا گیا، چنانچہ 96% افراد نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ شرح باقی آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی۔ 27 اکتوبر 1990 کو نیازوف جمہوریہ کے پہلے صدر بنے۔ ٹھیک ایک سال بعد 27 اکتوبر 1991 کو ترکمانستان نے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے پر ترکمانستان آزاد ملک بن گیا۔ اسی ماہ یہ آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ کا رکن بن گیا۔ مئی 1992 میں جمہوریہ کا آئین منظور ہوا۔ نئے آئین کے تحت صدارتی انتخابات ہوئے۔ نیازوف 99.5% ووٹ لے کر باقاعدہ ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ 1 نومبر 1993 کو جمہوریہ نے روسی روبل کی جگہ اپنی کرنسی منات جاری کی۔ 15 جنوری 1994 کو ریفرینڈم میں عوام نے نیازوف کو آئندہ 5 سال کے لیے 99.99% ووٹوں سے صدر چن لیا۔ ترکمانستان پہلی وسط ایشیائی ریاست تھی جس نے مئی 1994 میں نیٹو کے امن پروگرام میں شرکت کی۔ 12 دسمبر 1999 کو پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ حکومتی جماعت نے کامیابی حاصل کر لی۔ 28 دسمبر کو پارلیمنٹ نے آئین میں بڑی ترمیم کر کے صدر نیازوف کی مدت صدارت کو طویل یا تا حیات کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ 20 دسمبر 2000 کو حکومت نے اپنے شہریوں کو گیس اور پانی مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ فروری 2001 میں صدر نیازوف
نے اعلان کیا کہ وہ 2010 سے پہلے کسی صورت میں ریٹائر نہیں ہوں گے، چنانچہ پارلیمنٹ نے 2010 تک صدارتی انتخابات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ 25 نومبر 2002 کو صدر نیازوف کو قتل کرنے کی ایک سازش ناکام بنا دی گئی۔ انہوں نے چند دن قبل ترکمان باشی کا لقب اختیار کیا، جس کا مطلب ہے ترکمانوں کا باپ۔ اس سازش کے الزام میں 23 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں نصف تعداد غیر ملکیوں کی تھی۔ 19 دسمبر 2004 کو نئی پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے، جس میں واحد قانونی اور صدر کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی آف ترکمانستان کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ 20 دسمبر 2006 کو ملک کے تا حیات صدر سفر مرا نیازوف 66 سال کی عمر میں دارالحکومت میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد وزیر اعظم قربان گلی محمدوف نے عبوری سربراہ مملکت کے اختیارات سنبھال لیے۔ 2007 میں نئے صدارتی انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ 11 فروری 2007 کے صدارتی انتخابات میں قربان گلی 23,57,120 یعنی 89% ووٹ لے کر باضابطہ طور پر صدر منتخب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل 5 امیدوار تھے۔ 14 فروری کو انہوں نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جولائی 2007 میں ترکمانستان، روس اور قازقستان بحیرہ کیسپیئن کے شمال میں ایک نئی پائپ لائن تعمیر کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اس کا مقصد ترکمان گیس تک روس کی رسائی تھی۔ اپریل 2008 میں ترکمانستانی حکومت نے ترک اور روسی ناموں والا پرانا کیلنڈر منسوخ کر دیا۔ یہ کیلنڈر سابقہ صدر نے متعارف کرایا تھا۔ 26 دسمبر 2008 کو تقریباً 2 عشروں بعد ترکمانستان نے نیا آئین نافذ کر دیا۔ اس سے قبل تا حیات صدر نیازوف کا نافذ کردہ قانون رائج تھا۔ اس نئے آئین کے تحت پیپلز کونسل کو ختم کر کے نئی پارلیمنٹ قائم کی گئی، جسے مجلس یا اسمبلی کا نام دیا گیا۔ ان اصلاحات کا مقصد کثیر جماعتی نظام کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ دسمبر 2008 میں پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ اس کے نتیجے میں مجلس کے ارکان کی تعداد 65 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی۔ فروری 2010 میں صدر قربان گلی نے اعلان کیا کہ رواں سال ملک میں سیاسی جماعتوں کے قیام کی اجازت دے دی جائے گی، جس سے یک جماعتی نظام حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ ملک میں اس وقت صرف ایک سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی آف ترکمانستان کام کر رہی تھی۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ، جس کے اندر ہم نے جمہوریہ ترکمانستان کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا، یہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے نظام حکومت پر بات کریں گے۔ آزاد جمہوریہ ترکمانستان کا پہلا آئین 18 مئی 1992 کو نافذ ہوا۔ یہ 1978 کے سوویت دور کے کمیونسٹ آئین کی جگہ رائج کیا گیا تھا۔ جمہوریہ کا نیا اور متفقہ آئین 26 دسمبر 2008 کو نافذ ہوا۔ اس کے تحت ترکمانستان ایک آزاد، خود مختار، سیکولر اور مضبوط صدارتی جمہوریہ ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ مملکت، حکومت کا سربراہ چیف ایگزیکٹو، تمام انتظامی اختیارات کا مالک اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ان چیف ہے۔ صدر عوامی ووٹوں سے 5 سال کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار 2 ایوانی پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ قانون ساز اسمبلی مجلس کہلاتی ہے۔ اس کے 125 ارکان 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 110 رکنی سپریم نیشنل اسمبلی بھی موجود ہے۔ اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ یہاں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی آف ترکمانستان ہے۔ دوسرے نمبر پر پاپولر فرنٹ آرگنائزیشن ہے۔ تیسرے نمبر پر پیزنٹ جسٹس پارٹی ہے اور چوتھے نمبر پر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ تیسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اس تیسرے پوائنٹ کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی سبق کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 پوائنٹ پر گفتگو کی۔ پہلا پوائنٹ ہمارا اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا، اور آج کے سبق کا ہمارا تیسرا اور آخری پوائنٹ اس ملک کا نظام حکومت تھا۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 3 پوائنٹ تھے جس پر ہم نے بات کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔